یہ سب دور جو چل رہا ہے سوالوں کا دور، ڈیفائن بات کرنا، شکوک و شبہات کرنا، بخراتی کرنے کا جی سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مجھے پتا نہیں ہے تو سوال کروں گا کہ مجھے نالج ہوگی، اس لیے نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جان لو کہ میں بہت بڑا والا ہوں، جو نہیں ہے میں اس لیے اپنی زبان سے ادا نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا بہت بڑا والا ہوں۔ اب آپ کچھ سمجھ لیں، جسے کچھ لینا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہے کیا؟ اور یہ جان لینا جب کسی جاہل کو عالم ہونے کا خط ہو جائے جی بہت بڑا والا ہے، بہت بڑا والا۔ اب اس طرح کے لوگ بکش ہونا اور کتابوں کو پڑھ کر رٹ لینا اور سمجھ کر اپنی زندگی میں اتار لینا یہ اور تو آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے بڑا عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ مسجد کے اندر کچھ کہتے ہیں، بارگاہ خدا بندی میں صف بندی کر کے کچھ کہتے ہیں، اور سلام پھیر کر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو منکر ہو جاتے ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ جی اللہ کے سامنے اقرار، نماز میں اقرار، اور جب نماز سے باہر ہوئے مسجد کے باہر آئے تو انکار، اور کہہ کیا رہے؟ سیدھا سادہ ترجمہ، اے اللہ اگر صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، کس کے راستے؟ جس پر تیرا انعام ہے۔ انعام والے کون ہیں؟ نبی، اولیاء یعنی صالحین۔ تو نماز میں کیا کہا؟ یہی کہا نا، سب بندی ہوئی تو جب سورہ فاتحہ پڑھا تو یہ کہا نا اے اللہ سیدھے راستے پر چل، ان کے راستے پر جس پر تیرا انعام ہے۔ یہ رب کے سامنے سب بندی کر کے کھڑے ہو گئے، یہ نیت کر کے کہ میں تو اپنے رب کو نہیں دیکھتا پر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس معاملے میں سب ایک ہے جب مسجد میں، جو منکر ہے وہ بھی اور جو منکر نہیں ہے وہ بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب تک مسجد میں ہے تب تک ایک، اور جب سے ہی مسجد سے باہر نکلے زبان بدل گئی۔ ایسے لوگ سوچ لیں، ان کے لیے بھی ایک حدیث ہے، غالباً حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا حدیث ہے کہ حکم ہوگا جنت میں داخل کرو، لوگ جائیں گے۔ تو ایک گروہ جب جنت کے قریب پہنچے گا تو جنت ان کے سامنے حجاب ہٹ جائے گا، جنت سامنے آ جائے، جنت میں جائیں گے نہیں، سامنے آ جائے، تو تمام مناظر جنت کے دیکھیں گے اور اس کی خوشبو محسوس کریں گے، اس کی ٹھنڈی ہوائیں محسوس کریں گے، جیسے ہی محسوس کریں گے حکم ہوگا رب کا کہ اب انہیں جہنم میں لے جاؤ، انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ چیخیں گے اے اللہ، ارے بڑی مشکل، بیٹھیے اٹھے جاؤ اٹھے جاؤ اٹھے جاؤ، اے بزرگوار اٹھے جاؤ۔
बचपना लौट के नहीं आएगा भाई, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अभी सुनो, ठीक है। इसका भी वक्त आएगा, बच्चों को आप लोग बिल्कुल दीजिए, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग बच्चों को कुछ दें, लेकिन इस वक्त नहीं, ये खिलाफ अदब, ये खिलाफ अदब होगा, तो ये मत। इस वक्त आपका सुनना जरूरी है, बेशक, ताकि आप अपने अकीदे को मजबूत कर सके और कल कोई चर्म जबान तुम्हें बहका ना सके। मौलाना ने इसीलिए, मौलाना नईमी साहब ने इसीलिए महफिल सजाई है कि आप के दरमियान उलमा आए, अपने ख्यालात का इजहार करें, ताकि आपका अकीदा मजबूत हो। वरना ऐसा नहीं है, दस्तारबंदी तो मदरसे के अंदर भी हो सकती, तो उलमा आते हो दस्तारबंदी कर देते। बेशक, आपको बुलाने का मकसद ये है, दो वजह है से, एक तो आप ये देख लें यहाँ जो मदरसा कायम किया गया है वो अपना काम सही अंदाज में कर रहा है। बेशक, साल भर की मेहनत का जो सबरा है वो आपके सामने है, अपनी नजरों से देखिए। और दूसरी वजह इस मस्जिद को सजाने की आप खुद हैं, आपके लिए सजाई गई है, हमारे लिए नहीं। और मैं तकरीर इनके लिए नहीं कर रहा हूं जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, तकरीर भी मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, आपके लिए यहां आया हूं। जो आप नहीं जानते, मैं चाहता हूं आपको मिले और आप जाने उससे, और अगर जानते हैं पहले से तो और मजबूत हो जाए। चूंकि उलमा की सोहबत में रहते आप, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप कुछ नहीं जानते, बिल्कुल आप जानते, और जो जानते उसमें और इजाफा हो जाए और मजबूत हो जाए, ये कोशिश करने आपके दरमियान आए। अगर आपको अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने में मजा नहीं आ रहा तो फिर इसी वक्त सलाम पढ़ लेते, चलते अपने अपने घर। मैं भी 6-7 घंटे का सफर करके आ रहा हूं और अभी तक लेटा नहीं हूं। सुबह का उठा हुआ हूं, प्रोग्राम करते करते आपके पास आया, चाय पी और सिर्फ आपके पास आ गया और जम के बैठा हुआ हूं। ऐसा भी नहीं कि बार बार पहलू बदल रहा हो। इतना तो आपको करना ही चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? या मैं अरबी फारसी बोल रहा हूं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आसान करके बोलता हूं, कोशिश मेरी हमेशा रहती है। तो अब न उठिए ना बैठिए, चुपचाप खामोशी से कुछ देर सुन लीजिए। ज्यादा देर तो मैं भी नहीं बोलूंगा, रात काफी हो रही है। और ऐसा आप लोग जम के बैठे हो कि मैं भी आप ही के दरमियान बैठा हूं, तो मुझे भी सर्दी नहीं लग रही, तो आपको भी नहीं लग रही होगी। मुझे जम के बैठे हो तो अब उठोगे तो सर्दी लगेगी, ये जान लेना। अभी बैठे रहो तो सर्दी से बचे रहो, आराम से बैठे। डिस्टर्ब करोगे तो मैं कुछ कहना चाहूंगा तो वो शायद जहन से निकल जाए। बरादरान मिल्लत इस्लाम, हुक्म होगा इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाओ। सारे चीख पड़ेंगे, है अल्लाह, अगर हमें जहन्नमी में डालना था तो फिर जन्नत दिखाई थी। ये तो हमारे लिए और ज्यादा तकलीफ दे है। तो रब कहेगा जो तुमने दुनिया में किया वही दिखाना, कि जब मेरे सामने आते, एक गिरोह ऐसा होगा, मेरे सामने आते तो इकरार करते, तो जब मेरे घर से बाहर निकलते तो इनकार करते। तुमने भी तो दोहरी जिंदगी गुजारी है। और एक गिरोह ऐसा होगा जो सबके सामने इकरार करेगा और जब अकेला होगा तो इनकार। दोनों गिरोह होशियार हो जाए, आपका अंजाम यही है। अपने इल्म और अपनी इबादत और रियाजत पर अगर घमंड करके दोहरी जिंदगी गुजारना शुरू किया तो अंजाम यही है। फरमान नबवी है, बदला नहीं जाए। बेशक, अभी तो पहले ग्रुप पे बात कर रहा हूँ, दूसरे का अगर मौका मिला तो बताओ। पहले बाहर वालों को निपटा दूं, फिर बाद में अंदर वालों से अपोस
فرما کرتے ہیں۔ آہ تو برادران ملت اسلامیہ، اسلام آج بھی پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، اور میرے نبی کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کی سنت آج بھی دنیا میں چیلنج ہے، بے شک بے شک اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے جب ابو بکر صدیق دنیا کے سامنے آئے تو آج 1400 سال گواہ ہے کوئی دوسرا صدیق نہ آ سکتا۔ جب نبی کی سنت پر، نبی کی سیرت پر، نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے فاروق اعظم سامنے آئے تو آج تک دنیا کوئی دوسرا فاروق پیدا نہ کر سکے، کوئی دوسرا عثمان غنی ایسا سخی پیدا نہ کر سکے، اور نہ ایسا مشکل کشا جا سکی کہ میرا مولا ہے، جیسا کہ میرا مولا ہے، خود فاقے میں ہے اور دوسروں کا پیٹ بھر رہا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسلام تو آج بھی چیلنج ہے، کوئی کتنی بغراتی کر لے، ہم تو کہتے ہیں بدل لاؤ، بدل لاؤ نا، تمہارے پاس اچھا ہے تو لے آؤ، صحیح بات، میرے اچھے کے سامنے ایک اچھا کھڑا کر لو تو بتاؤں، کیا بات، لے آؤ ایک ابو بکر، لے آؤ ایک فاروق، لے آؤ ایک عثمان، لے آؤ ایک علی، لے آؤ ایک خالد بن ولید، لے آؤ ایک عمار بن یاسر، لے آؤ حضرت ابو ذر غفاری، لے آؤ، نصیب ایک دو پر اتفاق نہیں کروں گا، میرے نبی کی صحبت اختیار کرنے والوں جیسا لے آؤ، بہت خوب، واہ واہ، چیلنج ہے آج بھی دنیا میں۔ اب پرابلم کیا ہے؟ دو چیزوں کی، دو کمی ہے، راگانے میں طرح سے اسمار دیکھیے، ایک ہے ایڈوکیسی، وکالت، اور دوسرے ہیں ارے یار بیٹھا دو بھائی، کیا کوئی ہے نہیں کیا، بولیے نا، ارے والنٹیئر نہیں ہے کیا؟ تماشا کرتے ہیں۔ ایک ہے ایڈوکیسی یعنی وکالت، اپنا موقف بہترین انداز میں پیش کرنا دلائل کے ساتھ، اور دوسری ہے مارکیٹنگ، جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کی ساری خصوصیات کو بڑے اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچانا، واہ واہ واہ، جتنی اچھی پیکنگ ہوگی، جتنے اچھے انداز میں پیش کرو گے، لوگ اتنے ہی اٹریکٹ ہوں گے۔ تو روئے زمین کے تمام اولیاء کرام یہ شاندار پروڈکٹ ہیں، واہ واہ واہ، بہت بڑے شاندار پروڈکٹ ہیں۔ یہ پروڈکٹ جس جگہ پر بھی پہنچا، اپنے اندر اتنی جاذبیت، اتنا نور، اتنا اٹریکشن رکھتا تھا کہ ہر اندھیرے میں رہنے والا اس روشنی کی طرف کھینچتا چلا۔ پنجاب میں جب میرا شیخ علاء الحق پنجابی آ کر بیٹھ گیا تو سب اس کی طرف کھینچتے چلے گئے، اور کہاں تک کھینچے؟ ایران تک۔ میرا مخدوم محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کھینچ کر آ گئے۔ برادران ملت اسلامیہ ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی آرگنائزیشنز کی، تو سب اپنی اپنی آرگنائزیشن کی تعریف کر رہے تھے، کوئی پی پی ٹی بنا کے لایا، کوئی کچھ بنا کے لایا، کوئی کچھ بنا کے لایا، میں چپ چاپ بیٹھا تھا دیکھ رہا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت آپ کی بھی کوئی تیاری ہے؟ میرا بڑی پرانی ہے، آنے تو دو نمبر، سب بول لیں تو صدارت کے فرائض نہیں انجام دوں گا، سب بول لیے پھر میرا نمبر آئے۔ میں نے کہا میری تنظیم 800 سال پرانی ہے،
سبحان اللہ. کسی کی 100 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 20 سال، میری 800 سال پورا. اور میری تنظیم کے سب سے پہلے صدر کون تھے؟ خواجہ خواجگاہ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری. ان کے بعد پریزیڈنٹ بنے قطب الدین بختیار کاکی. ان کے بعد پریزیڈنٹ بنے بابا فرید گنج شکر. ان کے بعد پریزیڈنٹ بنے حضرت محبوب الہی. ان کے بعد پریزیڈنٹ بنے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی. اس کے بعد کے شاخوں کے پریزیڈنٹ پہ شاخ بنی صابری اور نظامی شاہ. تو صابری شاہ کے پریزیڈنٹ بن گئے علاء الدین صابر کریری. نظامی شاہ کے پریزیڈنٹ بن گئے محبوب الہی. اور پھر محبوب الہی شاہ کے پریزیڈنٹ بن گئے سراج اخی آئلین. بنگال میں ایک صدر بن کر بیٹھے. اور بعد سراج اخی شیخ علاء الحق پنجابی پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے. پھر اتنا لائق اتنا فائق آیا کہ یونیورسل پریزیڈنٹ بن گیا. بہت خوب بہت خوب. بے شک. پوری دنیا میں 3 بار 10 سال گھوم کر چیلنج بن گیا. میرے جیسا کوئی دوسرا پریزیڈنٹ لاؤ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. 3 بار واہ واہ. پورے یونیورس میں پوری دنیا میں گھوم گیا. بے شک بے شک. یعنی میرا مخدوم یہ ذات کے نام سے یہ جلسہ منسوب. بے شک بے شک. ایسے ہی تھوڑی نہ ہے کوئی القاب و آداب. یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے جو اپنے وقت کا مجدد بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، اور نہ جانے کتنی کتابوں کا مصنف بھی ہے، اور نہ جانے کتنی کتابوں کا شرح لکھ ڈالی. بہت خوب. بے شک بے شک. اپنے وقت کے جید علماء بارگاہ مخدومی میں حاضر ہوتے اور اپنی کتابوں کو رکھتے کہ حضور نظر ثانی فرما دے، اصلاح فرما دے. یہ ہے سید اشرف جہانگیر سمنانی. یہ کسی بابا کا نام نہیں ہے. بے شک. آج بھی لطائف اشرفی کا وہ جملہ جس میں آپ نے تاریخی جملہ ادا کیا، ہمیں علم بھی بتا دیا اور کوئی تکبر نہیں، کوئی تصنع نہیں، اور ہم تمام علماء کو ایک سیکھ بھی دے دی. فرماتے ہیں لطائف اشرفی میں جگہ کہ علم کیمیا، ہیمیا، ریمیا، سیمیا میں میں نے حضرت بدی الدین زندہ مدار کو یکتا پایا. کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت بدی الدین زندہ مدار کو یکتا پایا. اب بتاؤ یہ ڈیسیزن کون لے گا؟ جو علم کیمیا، ہیمیا، ریمیا، سیمیا میں خود مہارت رکھتا ہو. اگر مہارت نہیں تو کیسے کہے گا دوسرے کے بارے میں؟ اور بہتر پایا تو ایمانداری سے کہہ کے دیا. اسے کہتے ہیں عالم ربانی. سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں عالم ربانی، خود اس مقام پر ہیں لیکن جس میں جو خصوصیت دیکھی. اور آج بھی یہ علم چیلنج بنا ہے. حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہی نہیں پتا ہے کہ یہ علم ہے کون سا جس میں وہ خود مہارت رکھ رہے اور دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. اور آج کا عالم یہ ہے کہ لوگ یہی نہیں جانتے کہ ہیمیا، ریمیا، سیمیا کیا ہے. ہیمیا تو جان گئے پر اس پر ابھی بھی لوگ کنفیوز ہے یہ ہے کیا. اب آپ ذرا سوچئے جن علم کا ذکر ہو گیا اور پتہ ہی نہیں ہے پھر بیچ اکڑے پڑے ہم تو بہت بڑے والے. بے شک بے شک. بہت خوب. ہم تو بہت بڑے والے. تو برادران ملت اسلامیہ تبھی یہ مسجد سے باہر نکلتے کہتے کیا ضرورت ہے. ان اولیاء کرام اور بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں آپ کو پھنسانے کے لیے کہ بھائی ایصال ثواب تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، تو جانے کی کیا ضرورت ہے.
جی آپ بھی سوچنے لگے ہاں بات تو صحیح ہے، اجمیر شریف جائیں گے تو پیسہ خرچہ ہوگا، تو یہی فاتحہ دلا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے یہاں سے روکیں گے، پھر اور آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھیں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ جی تو میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں جو نص سے ہے، آپ ہی نے کہا، قرآن کی ان آیتوں کو ریپیٹ کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آپ نے تو یہ رب کے سامنے کہا، اللہ کے گھر میں کہا، نماز کی حالت میں کہا، اس عبادت کے وقت میں جو کسی اور کے لیے نہیں، صرف رب کے لیے۔ اور وہاں ایک سے ایک بڑا جھوٹا بھی سیدھا ہو جاتا ہے نا؟ جی لیکن یہ عجیب جھوٹے ہیں کہ دل میں کچھ منہ پہ کچھ۔ ارے بھائی انسان سے چھپا سکتے ہو، رب سے تھوڑی نا، اور تم تو وہاں بھی نہیں چھپا سکے، بندوں سے بھی۔ یہ تو ہم بھی جان گئے کہ جب تم مسجد میں ہو تو تم نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ہم بھی جان گئے، اور جب تم باہر نکل کے آئے کہا ان کی کوئی ضرورت، تو ہم بھی سوچ میں پڑ گئے یار عجیب آدمی ہے، مسجد میں کہتا ہے ان کے راستے پہ چلا، اور باہر نکلتا کہتا کیا ضرورت ہے ان کی؟ بے شک بے شک ہے نا عجیب بات؟ ہمیں مسجد میں کچھ، مسجد کے باہر کچھ، اس کا مطلب تمہارا سارا دین مسجد میں، مسجد کے باہر نہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جہاں بھی ہوں گے دین محمدی ہمارے ساتھ، ہم کہیں پہ بھی ہوں۔ تو بس اسی جگہ پر ایک بات تم سے کہتا ہوں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا ہوں، تھوڑی سی عادت سدھار لو، اپنے ذاتی معاملات کو دین میں مت لاؤ۔ کیا آپ سے کہتا ہوں، اگر محمد احمد نعیمی اشرفی کسی مندر کے چبوترے پر کھڑا ہوا نظر آ جائے تو آنکھیں ٹیڑھی مت کرنا، واہ آنکھیں ٹیڑھی مت کرنا۔ کسی چرچ کے سامنے کھڑا ہوا نظر آ جائے آنکھیں ٹیڑھی مت کرنا۔ اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں فوٹو کھینچ کے وائرل مت کرنا، یہ دیکھیے اب ان کے مدرسے میں بچے کیا پڑھیں گے، یہ تو یہاں کھڑے تھے، یہ تو وہاں کھڑے تھے، یہ آپ مت کریے، صحیح بات، بے شک بے شک کیا آپ مت کریے، فوٹو کھینچ کر بلیک میلنگ کا یہ سلسلہ بند کریے۔ بے شک بہت اور آپ بھی اپنے علماء پر اتنا اعتماد کرو، تمہیں روکتے اس لیے ہیں کہ تم سے ہمیں ڈر ہے کہیں بہک نہ جاؤ، جی اس لیے ہم تمہیں روکتے اس لیے، اور تم اپنا کمپیریزن علماء سے مت کرو، علماء سے مت کرو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سیکھنے کے لیے، تنقید کے لیے نہیں، کیا بہت نظریں ٹیڑھی مت کرو۔ اور یاد رکھو، جب ایک عالم پر میں اتنا یقین رکھتا ہوں، جب ایک عالم کہیں کھڑا ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ اکیلا نہیں ہوتا، دین محمدی ساتھ لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ وہ جہاں کھڑا ہے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دو، کیا ان کو دین اسلام کی ضرورت نہیں؟ کیا انہیں ضرورت نہیں ہے؟ اسلامی تعلیمات ان تک پہنچے، نبی کی تعلیمات ان تک پہنچے، کس سے امید کرتے ہو کہ کون پہنچائے گا؟ پہنچانے والے کا تو فوٹو کھینچ کے نہ جانے کون کون سے الزام عائد کر دیا۔ بہت خوب تو اپنی اندر کی جھگڑے کو دین میں مت لاؤ، حواس کو اس چیز سے مستثنا رکھو، اور اتنا تو آپ یقین، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر عوام کو کیا یقین پیدا ہوگا علماء پر، جب آپ ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے؟ آپ ہی کے پاس ایمان ہے، آپ ہی مبلغ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ ہی کو خوف خدا ہے، دوسرے عالم کو نہیں ہے، یہ آپ کو کہاں سے گمان پیدا ہو گیا؟ عالم تو وہی ہے جس کے دل میں خشیت الہی ہے، ارے وہ عالم کیسا جس کا دل خشیت سے خالی ہو، وہ تو بکش ہے، عالم کہا۔
یہ تو آپ نے اختلاف پیدا کیا ہے کہ اتنی کتاب پڑھ لو عالم ہو گئے. آپ کون ہوتے ہیں عالم کے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ وہ عالم کس نے آپ کو اختیار دے دیا؟ آپ کسی کو عالم نہیں بنا سکتے. آپ پڑھاتے ہو، بے شک ایک سلیبس آپ نے مکمل کرایا ہے، اس کا آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، عالم کا نہیں. بہت خوب بہت خوب واہ 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 آپ نے جو کتابیں پڑھائی ہے اس کتابوں کو پڑھانے کا سرٹیفکیٹ ہے، عالم کا نہیں. عالم تو وہ ہے جس کے قلب میں خشیت ہے. اور قرآنی ڈیفینیشن ہی ہمارے لیے نیچرل ڈیفینیشن ہے، انکٹڈ، جسے کاٹا نہیں جا سکتا. تو قرآن نے جو عالم کی ڈیفینیشن پیش کی ہے، تعریف پیش کی ہے، عالم وہ ہے جس کے قلب میں خشیت ہو. یا آپ کو گمان کیسے ہو گیا کہ صرف آپ ہی کو ہے؟ سب کو ہے بھائی. اور جو ایک بار کورس پورا کر کے اور اپنے رب کی رضا کے لیے نکل پڑا اپنے نبی کی بات بتانے، تو کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، بے شک بے شک تو کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. تو نہ آپ اس کو روکیے نہ آپ اس کو روکیے. اتنی تو سوجھ بوجھ اب پیدا ہو جانی چاہیے. بے شک. ورنہ کون ہے جو یہ آ کے پہنچائے گا؟ ارے میرا ایمان تو وہ ہے بے شک کہ سر تن سے جدا ہو گیا، پھر بھی ایک عیسائی کو جا کر ایمان کی دولت کیا رک گئے؟ بہت خوب بے شک کیا رک گئے؟ تن سر سے جدا ہے اور وہ سر پہنچ کر اس نے مسلمان بنا دیا. بے شک بے شک ہاں، یہ پورے وجود کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے. عجیب بات. برادران ملت اسلامیہ یہ تھوڑا اندر والا ٹچ دیا ہے، زیادہ کوس نہ کریں، یہ صرف ٹچ لے کے آگے بڑھ رہا. تو برادران ملت اسلامیہ صراط مستقیم پر چلا، ان کی راہ پر جس میں تیرا انعام ہے، تو انعام والے کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اس روئے زمین کے تمام اولیاء کرام. اقرار تو کر لیا، اللہ ان کے راستے پر چلا، اور پھر انہی سے منکر ہونا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہے نا دو منہ ہے اللہ کے گھر میں، کچھ باہر نکل کے کچھ. اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی نا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیسے چلیں گے؟ جس پر تیرا انعام ہے. تو انعام والے بندے ہیں، تو انعام والے بندوں میں کون ہے؟ اور یا کرام. ٹھیک ہے، یہ جس انداز میں چل رہے ہمیں بھی چلا دیں گے پیچھے پیچھے. اب ان سے ملے نا، ان کے پاس جائیں نا، تو چلیں گے کیسے؟ بے شک تو جانا پڑے گا نا، چلنا پر چلیں گے. اب اسی میں ایک اور سوال کر دیا کسی ایسے ہی بڑے والے نے، تو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ محبت کرتے ہیں یا مثال ثواب کر دیں گے گھر ہی سے. ایک نے پوچھا کہ حضرت مثال ثواب گھر سے کرے تو نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. جی. اس میں کیا پریشانی ہے؟ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو ہم اپنے یہاں کرتے، اور سبھی لوگ کرتے، سارے لوگ تو نہیں پہنچ جاتے، لیکن پھر بھی لاکھوں لوگ پہنچتے. پوچھنے والا ہانپ رہا تھا، گرمی کا موسم، چل کے آیا پسینہ پسینہ. ایک صاحب پنکھا جھل رہے تھے، پیر صاحب کے، گرمی کا موسم ہے، پنکھا جل رہے تھے. جیسے ابھی پیچھے سے ایک صاحب جاڑے میں جھل رہے تھے. محبت ہے، اپنے حساب سے سمجھ میں آیا شاید ضرورت ہے، انہوں نے اپنے حساب سے محسوس کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا. ہم نے کہا بھائی ضرورت نہیں، لیکن اس وقت گرمی تھی، پنکھا جل رہے. وہ آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور آ کے سوال پیر صاحب سے کیا کہ پیر صاحب کیا سارے ثواب کے لیے جانا ضروری ہے؟ کہا بالکل نہیں. پھر گھر سے ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا. پھر لوگ کیوں جاتے ہیں آستانوں پر؟ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ. قریب بیٹھا لیا،
تو جو صاحب پنکھا جھل رہے تھے جی اب ان کی ہوا ان کو بھی لگی، بات ہو پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب جب ہوا لگی تو پسینہ سوکھنے لگا، اور جب پسینہ سوکھا تو ہوش آواز بھی صحیح ہو گئے۔ اب ہوش آواز صحیح ہو گئے تو اب بیٹھ گئے اطمینان سے، کہنا اب کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت کو اچھا لگ رہا ہے، اب ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، اب ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب دور تھے، جب دور تھے تو پسینے میں تر تھے، بے شک جب قریب آئے تو ہوا لگی، تو یہ بتاؤ یہ ہوا تمہارے لیے تھی یا میرے لیے؟ یہ ہوا تمہارے لیے تھی یا میرے لیے؟ کہا حضور یہ تو آپ ہی کے لیے تھی، تو یہ بتاؤ اس سے فائدہ تجھے ملا یا نہیں ملا؟ جو ہوا میرے لیے تھی اس ہوا سے تجھے فائدہ ملا یا نہیں ملا؟ حضور فائدہ تو ملا، ہوا تھی آپ کے لیے اور فائدہ مجھے بھی ملا۔ ارے بیوقوف، بے شک جہاں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کی راہ پر چلنے، جو انعام والے ہیں، جن کے ساتھ چلنے کا رب ہمیں حکم دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا اس بندے پر ہر وقت نزول ہوگا۔ تو ایصال ثواب تو گھر سے ہو جائے گا، پر ان رحمتوں کی کچھ چیزیں تجھے کبھی ملے گی جب تم ان کے قریب جائے گا۔ اسی طرح جیسے ہوا میرے لیے چلی تھی، جب قریب آیا تو فائدہ تجھے ملا۔ سبحان اللہ۔ تو کانسیپٹ کلیئر کر لو، جب کوئی کہے کہے جاؤ گے خواجہ غریب نواز کے لیے تو کہہ دینا گھر پہ جو لوگ ہیں وہ ایصال ثواب کر کے حاضری دیں گے، اور میں بنفس نفیس حاضری دوں گا، کیونکہ وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس میں سے کچھ چھینٹیں اپنے دامن میں سجا کر لے آؤں گا، سبحان اللہ۔ لے کے آؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، پرابلم کیا ہے؟ ایڈوکیسی اور مارکیٹنگ۔ ہم صحیح طریقے سے نہ لوگوں کو اسلام بتا پا رہے ہیں، نہ صحیح طریقے سے پیش کر پا رہے ہیں۔ بہت خوب ایک ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے ہم، ٹھیک ہے، جو ادا کر رہے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں، الگ انداز الگ نہیں ہے، سبجیکٹ بھلے الگ ہو، جی مدے بھلے الگ ہوں، پر انداز ایک جیسا ہے۔ ڈنڈا لے لیا، شرک، بدعت، حرام، کفر۔ صحبت اختیار کرو، یہ ڈنڈا ہٹ جائے گا، ہاتھوں میں آ جائے گا پھول، بے شک واہ 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 پھر آ جائے گا ہاتھوں میں پھول، اور جو آئے گا وہ بھی مہک جائے گا، کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں پھول ہوگا، اور جتنی دیر تمہاری صحبت میں بیٹھے گا اس پھول کا اثر تم پر بھی آئے گا۔ تو ایمان کا پھول ہے، روحانیت کا پھول ہے، روحانیت کی خوشبو اپنے اندر لے کر بیٹھو۔ دیکھو روحانیت کی خوشبو لے کر میرا مخدوم اپنے آستانے پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شخص آیا، اس نے کہا اے سید اشرف جہانگیر، میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، آپ کے علم کی بھی، آپ کی ولایت کی بھی، اسی شہرت کو سن کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ کو دوست رکھتا ہوں، آپ کو میں اپنا دوست رکھتا ہوں، پر اللہ کو نہیں۔ میں خدا کو دوست نہیں رکھتا، پر آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ اب آپ بتائیے آج کا دور ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم تو ڈنڈا لیے کھڑے ہیں، یہ سوٹا دہ سوٹا تو گنگے سے باہر نکال دیتے۔ لیکن مخدوم پاک نے کیا کہا؟ تو سچا ہے؟ کیا کہا مخدوم؟ بڑی پیاری بات آپ لوگ کر رہے ہیں، ہمیں بھی سنا دیں، ہم بھی سن لیں، ہمیں بھی فائدہ پہنچ جائے۔ ہم سے اچھی بات تو آپ ہی کر رہے ہیں۔
भैया सुनाए तो कुछ हमें फायदा हो जाए। अरे मेरी हो, अरे मेरी हो, कब संजीदा होगी ये? वाह अल्लाह, जल्दी से इसे संजीदा बना। आमीन आमीन। कुछ लम्हे भी नहीं है आपके पास कि संजीदगी से अल्लाह उसके रसूल और उसके रसूल के महबूबीन की बातें सुन लेते हैं, जो आपके काम आएगी, आपकी आखिरत बेहतर होगी, आपका ईमान मजबूत होगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम या हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाग रहे हो या सो रहे हो? हाथ उठा के बताओ, जाग रहे हो? अच्छा, तकरीर सुनोगे या सलाम? कुछ लोग सुनेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो तकरीर नहीं सुनना चाहते? वो हाथ उठा दे। नहीं। अच्छा, फिर ये बताओ कितने लोग हैं जो तकरीर सुनना चाहते हैं? हाथ उठा दे। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से कह रहे हो या दिल रखने के लिए? ईमानदारी से कह रहे हो ना, तो ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, बड़ी शोहरत सुनी है आपकी, इल्म की भी, विलायत की भी, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आपको अपना दोस्त रखता हूं, पर खुदा को दोस्त नहीं रखता। आज का दौर होता क्या होता, अल्लाह को दोस्त नहीं रखता तो मेरे पास, मेरी दोस्ती से तुझे क्या फायदा? पैखाने आया शैतान, पता नहीं क्या क्या कह दिया जी, और उसे भगा देते गांव से बाहर। पर मखदूम पाक ने क्या फरमाया? तू सच्चा है, वाकई तू मुझे अपना दोस्त रखता है? हाँ, आपको दोस्त रखता हूं। सच है? बिल्कुल सच। ईमानदारी से कह रहा? बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं। तो मखदूम पाक ने कहा, उठे जाओ, उठे जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा? उठे जाओ, बैठ जाओ। वाली बोली है ना? जी जी। बढ़े जाओ, हम बढ़े अभी नहीं खुश होते यार, सुभान सुभान का एक लफ्ज याद किया अभी नहीं यार खुश होते। भाई क्या बात है, जी जी। रात ज्यादा हो गई क्या? अभी तो मैं मूड में आ रहा हूँ, तुमको नींद आ रही है। सुभान अल्लाह। क्या कहा मखदूम पाक ने? बैठ जाओ। आप तो बोलो, मैं फारसी वाला कोई ना पूछ रहा हूँ। क्या कहा मखदूम पाक ने? उठे जाओ। क्या बोला? उठे जाओ, उठे जाओ। हाँ, बैठ जाओ। बैठाल दिया। अब वो हो गया परेशान। तो जब वो परेशान होने लगा, चेहरे पर सिलवटें आ गई, शिकन आ गया चेहरे पर, तो मखदूम पाक ने मुस्कुरा के इसके चेहरे की तरफ देखा, फरमाया, परेशान क्यों है भाई? बैठा तो लिया, भगाया तो नहीं तुझे, अब क्यों परेशान है? खुश हो जा कि मैंने तुझे अपने पास बैठा लिया। जी कहा, हुजूर, परेशानी तो इसी बात की है कि आपने बैठा जी लिया। जी। परेशानी तो इसी बात की है। कहा क्यों? कहा जहां जहां गया था लाहौर पढ़ के भगा दिया गया, और आपके पास आया तो आपने बैठा लिया। अब क्या कह रहा है आने वाला? ऐ मेरे मखदूम, सैयद अशरफ जहांगीर, यही तो परेशानी है कि आपने बैठा लिया। अब तक तो मैं जहां गया, और जैसे ही मैंने कहा आपको दोस्त रखता हूं, खुदा को दोस्त नहीं रखता, तो निकाल दिया लाहौर को। और जब मैंने आपसे कहा तो आपने बैठा लिया, यही तो मेरी परेशानी की वजह है। तो मखदूम पाक ने कहा कि अगर तू सच्चा है अपने कौल में तो बैठा है, और अगर झूठा है तो चला जा। नहीं, अब तो सच्चा है। सुभान अल्लाह। आपको दोस्त रखता हूं, पर खुदा को दोस्त नहीं रखता। अब फिर बैठा रहे, और एक चीज सुन ले, तू मुझे दोस्त रखता है, मैं आपको दोस्त रखता हूं। तो मखदूम पाक फरमाते हैं, अब दोस्ती की तारीफ भी तो सुन ले।
सुभान अल्लाह। अल्लाह तू सुभान अगर दोस्त रखता है तो सुन, दोस्ती की तारीफ, दोस्ती का तकाजा तो ये है कि दोस्त जिसे दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख। दोस्त जिसे दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख। तो मैं अपने रब को अपना दोस्त रखता हूँ। अगर तू मुझे अपना दोस्त रखता है तो तू भी मेरे रब से दोस्त। सुभान अल्लाह मैं नबी को अपना दोस्त रखता हूँ, तू भी नबी को दोस्त रख। मैं वली को अपना दोस्त रखता हूँ, तू भी उन्हें अपना दोस्त रख। जिसे मैं दोस्त रखता हूँ उसे तू भी दोस्त रख। सुभान अल्लाह। क्योंकि दोस्ती का तो तकाजा यही है, दोस्त जिसे दोस्त रखे, दोस्त को चाहिए जिसे भी दोस्त। राधे मिल्लत इस्लामिया। उसकी बात वह इंसान कदमों में गिरता है, सुभान अल्लाह। बहुत कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डंडे से इस्लाम नहीं फैला, जी जी, बहुत खूब, हिकमत से, बहुत खूब। दरगुजर से, बेहतरीन आर्गुमेंट यानी एडवोकेसी और प्लेसमेंट से, मार्केटिंग से फैला। अट्रैक्टिव बनिए ताकि देख कर लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। सुभान अल्लाह। अपने किरदार में जो खूबसूरती पैदा करिए कि आपके किए हुए काम के लोग खुद से नकल शुरू कर दें। चूंकि नकल करने ही से इंसान असल की जानिब पड़ता है। सुभान अल्लाह। शुरुआत नकल से होती है असल। जी जी जी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि हजरत बायज़ीद बुस्तामी का एक गुलाम आपने नहीं मांगा खादिम आपके साथ सफर हजरत में हमेशा रहता है। जी जी जी। एक बार बड़ा मायूस सफर में है, अचानक उसकी ये कैफियत जब देखी तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने अपने खादिम से पूछा, कल तक तो बड़ा अच्छा था, जी जी जी। आज क्या हो गया तुझको, इतना तू परेशान है? कहा हुजूर ऐसा वाकया ही हो गया है कि मैं परेशान हूँ। कहा क्या हो गया? कहा कि हुजूर मेरा एक दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त था, उसका आज ही इंतकाल हो गया, मुझे खबर मिली तो मैं उसके लिए परेशान हूँ, पता नहीं मेरा रब उसके साथ कैसा मामला है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने पूछा, ये बता क्या तुम्हारा दोस्त मेरी बस में आता था, मेरी महफिलों में आता था? क्या वो मेरी महफिल में आता था? कहा हुजूर ऐसा नहीं हुआ, वो कभी आपकी महफिल में नहीं आया। कहा अच्छा, क्या वो मुझे अपना दोस्त रखता था? कहा हुजूर ये भी मुझे पता नहीं, वो आपको दोस्त रखता था या नहीं ये मुझे पता नहीं। हाँ ये जरूर है कि वो मुझे दोस्त रखता था, ये जरूर है कि मुझे दोस्त रखता था। और जब मैं आपकी महफिलों से उठकर कभी जाता और वो मेरे पास बैठा होता तो मैं आपकी गुफ्तगू जो सुनी होती थी, जब मैं उसे सुनाता था तो बड़े गौर से सुनता था, बड़ी मोहब्बत से सुनता था। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, परेशान मत हो, सुभान परेशान मत हो, मेरा रब इतना रहीम और करीम है कि अपने दोस्त रखने वाले को के दोस्त को भी अपने दोस्त को फैल बख्श दे। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सोचो, यही तो है जो हम नमाजों में कहते हैं, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस राह पर जिस पर तेरा इनाम है। इनाम वाले बंदों के साथ इख्तियार कर लो, इनके साथ चलना शुरू कर दो, इनका साथ पकड़ लो तो रब तबारक व तआला इतना रहीम व करीम है, इनके तुफैल ही तुम्हें बख्श देगा। सुभान बिरादरान मिल्लत इस्लामिया,
یہ دوہری بات کرنے والوں کے چکر میں مت گزرو، سمجھے نا؟ یہ دو منہ سانپ ہیں، ان سے بچو، اپنے ایمان کو، دولت تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ کا میل ہے، جی 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 یہ پھر انسان کما دے گا، لیکن یہ ایمان کے ڈکیت ہیں جو اولیاء کرام کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایمان کے ڈکیت ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت دل سے نکالنے کی کوشش جی کرتے جی ہیں۔ جی ڈکیت ہے ایمان کی، یہ سب سے خطرناک۔ جان لینا کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارے اور وہاں فوت ہو جائے، لیکن اگر اس کے قلب میں بغض اہل بیت ہے، وہ جنت میں نہیں جہنم میں بے شک بے شک، حق ہے حق ہے حق اس سے ہے، بڑی کلام اس واہ واہ، حق ہے، کہ کوئی خانہ کعبہ میں اتنی مقدس جگہ اور اس جگہ میں بھی سب سے مقدس مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کا ٹکڑا ہے، وہاں عبادت کرتا رہے اور زندگی گزر جائے، موت آ جائے، اگر دل میں اہل بیت کی بغض ہے، اناد ہے، جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا، اللہ جہنم میں جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے تو ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے تلقین کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ منکرین کے ساتھ، ان کا ساتھ سے بچا، ان کے ساتھ ہمیں کر دے جس پر تیرا انعام ہے۔ یہ انعام والے کون ہیں؟ انجیل کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت۔